بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ کتاب اسلوب سیاست، پارٹ نمبر 4۔ سوال: شہید، میں یہاں عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ پاکستان کے عوام بھی مسلمان ہیں اور ہم لوگ اور ایرانیوں کے درمیان مضبوط رشتہ دین ہے اور اسلامی رشتہ ہے، اور اسی وجہ سے ان کے تعلقات پہلے بھی اچھے تھے اور اب بھی اچھے ہیں، اور یہ کہ اسلامی جمہوریہ کے صدر اگر جلد پاکستان آئیں تو وہ اس کا بہتر جواب دیں گے۔ ایک اور سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس سلسلے میں نے جیسا کہ ابھی بتایا ہے کہ عراق نے ایران پر جنگ مسلط کی ہے اور حقیقتاً صدام طاغوتی طاقتوں کے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس جنگ کو ہم اسلام اور کفر کی جنگ سمجھتے ہیں، جس طرح کہ افغانستان میں ہم اسلام اور کفر کی جنگ سمجھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایران اسلامی اس جنگ میں ہی کامیاب ہو جائے گا، اور امریکہ اور روس جتنی بھی قوتیں ہیں صدام کے ساتھ تعاون کریں وہ ان کے کام نہیں آئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے مرحلہ میں ہمارے ایرانی مسلمان بھائی قدس کی آزادی کے لیے اسرائیل کے خلاف نکلیں گے۔ ایک اور سوال کے جواب میں فرمایا، آپ سنی تنظیموں کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جتنی تنظیمیں ہیں جو ایک مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو آپس میں اعتماد میں لینا چاہیے، ان کو آپس میں مربوط ہونا چاہیے، ان کے درمیان بدگمانی ختم ہونی چاہیے۔ اگر ہم آپس میں متحد اور ہمکار ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ہم مضبوط ہو جائیں گے، ہم فتح مند ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ جن تنظیموں کے ساتھ، یعنی ہم شیعوں کے علاوہ جس تنظیم کے ساتھ تعاون کریں گے، تو جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو رابطہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں، اگر ہم پر نفس غالب نہیں ہے، تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ نفس کا مسئلہ ہمارے لیے خطرناک ہے، اور یہی میں نے عرض کیا کہ اندرونی محاذ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، جس کو ہم جہاد اکبر کہتے ہیں، وہ ہم کر لیں تو پھر کامیابی ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سب بھائیوں کا، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے اعمال کو خالص بنائے اور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ محشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرویو قائد شہید بمقام کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: آقا صاحب، لاہور کی قرآن و سنت کانفرنس میں سب سے اہم اعلان ملکی سیاست میں شمولیت کا تھا، تو عام آدمی کے لیے وہ اعلان اتنا واضح نہیں تھا، اور اس سلسلے میں بے تحاشا سوالات آ رہے ہیں کہ تحریک نے جو سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے وہ کس انداز میں ہوگا؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 جولائی کو قرآن و سنت کانفرنس مینار پاکستان لاہور میں جس منشور کا اعلان کیا گیا، اور اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہماری جماعت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ایک مذہبی اور دینی جماعت تھی اور اب بھی ہے، لیکن مذہبی اور دینی جماعت بمعنی وسیع۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ مذہبی اور دینی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے سامنے کچھ محدود مذہبی مسائل اور مطالبات ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ایک جماعت مذہب اور دین کے عنوان سے بنی ہوتی ہے، لیکن وہ دین کو اپنے وسیع معنوں میں لیتے ہیں، اور ان کے پیش نظر اجتماعی مسائل، سیاسی مسائل اور بین الاقوامی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ بنابراین ہماری جماعت ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن وسیع معنوں میں ہمارے مقاصد اور اہداف صرف 4 یا 5 دینی مطالبات نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ملکی مسائل میں اپنا کردار ادا کرنا، بین الاقوامی مسائل سے غافل نہ رہنا، اور زندگی کے دیگر جو شعبے ہیں ان میں اپنا کردار ادا کرنا۔ سوال: سیاست میں آپ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہمارے ہاں عام لوگوں کی نظر میں سیاست مکر و فریب ہے، اور ہماری سیاسی جماعتیں بھی اسی طرح کی ہیں، تو تحریک اس سلسلے میں کیا طریقہ کار اختیار کرے گی؟ جواب: اسلام میں سیاست تدبیر امور کا نام ہے، ملکی اور بین الاقوامی امور میں مداخلت کرنے کا نام ہے۔ بنابراین ہر سیاست کو دھوکہ اور فریب نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے، اس حوالے سے مسائل میں مداخلت کرنا یہ بھی سیاست میں آتا ہے، اسے دھوکہ و فریب سے تعبیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ سوال: یہ جو سیاست میں آنے کا آپ نے اعلان کیا ہے، اس سلسلے میں آپ فرمائیں کہ تحریک کس طرح پاکستان کی سیاست میں حصہ لے گی اور سیاست میں آنے کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ جواب:
دیکھیے میں صحیح طور پر نہیں سمجھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے سیاست میں حصہ لینا۔ واضح سی بات ہے، یہ تو آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس طرح سوال کرنا چاہیے تھا کہ فرض کریں آئندہ انتخابات ہوتے ہیں تو کیا تحریک انتخابات میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی؟ اگر حصہ لے گی تو کس طریقے سے لے گی؟ کیا مستقل طور پر لے گی یا مثلا کسی جماعت کے ساتھ مل کر حصہ لے گی؟ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تحریک میں ایک مرکزی کونسل ہے اور ایک سپریم کونسل ہے۔ اس قسم کے جو مسائل پیش آتے ہیں تو ہم انہیں ان کونسلوں میں زیر بحث لاتے ہیں اور جو فیصلہ ہماری مرکزی کونسل اور سپریم کونسل کرتی ہے اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ سوال، کیا تحریک نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے؟ کیا وہ آئندہ انتخابات میں حصہ لے گی یا نہیں؟ جواب، عمومی طور پر جس طرح پہلے بات ہوئی ہے، مثلا ریفرینڈم کا مسئلہ آیا تو ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد انتخابات کا مرحلہ ہے، ان انتخابات کو بھی ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ البتہ معلوم نہیں کہ انتخابات ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ کیا جماعتی بنیادوں پر ہوتے ہیں یا غیر جماعتی بنیادوں پر؟ غرض ان ساری باتوں کو دیکھ کر تحریک یہ فیصلہ کرے گی کہ ان میں کس طرح حصہ لیا جائے۔ ابھی تو واضح نہیں ہے کہ انتخابات مئی میں ہوں گے یا اس سے پہلے ہوں گے یا بالکل نہیں ہوں گے، یا اگر ہوں گے تو کس طریقے سے ہوں گے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اگر یہ سب واضح ہو جائے تو اس کے بعد ہماری مرکزی کونسل اور سپریم کونسل یہ فیصلہ کرے گی۔ سوال، بلدیاتی انتخابات جو ابھی ہونے والے ہیں اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب، اس سلسلے میں عید کے فوراً بعد ہماری مرکزی کونسل اور سپریم کونسل کی ایک مشترکہ میٹنگ ملتان میں ہوگی، وہاں ہم انشاءاللہ یہ بات طے کریں گے۔ سوال، کیا تحریک اپنے علاوہ اپنی ہی زیر سرپرستی کسی اور سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھے گی؟ جواب، میں نے عرض کیا کہ ہماری یہی تحریک ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن ایک وسیع معنی میں، یعنی ملکی اور بین الاقوامی مسائل میں بھی تحریک بھرپور کردار ادا کرے گی۔ سوال، ایسی صورت میں کیا تحریک کے پاس ایسے شواہد ہیں اور کیا ایسا ممکن ہے کہ اہل تشیع کے علاوہ اہل سنت حضرات بھی تحریک کے لیے تحریک کی بنا پر ووٹ ڈالیں اور ہمارے جو امیدوار ہوں ان کی کامیابی ممکن ہو سکے؟ جواب، وہ تو آپ کے پروگرام پر منحصر ہے۔ اگر انہوں نے آپ کے پروگرام کو پسند کیا تو ہو سکتا ہے کہ اہل سنت بھی آپ کو ووٹ دے دیں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ سوال، یعنی اس بات کی امید ہے کہ اہل تسنن تحریک کو ووٹ دیں؟ جواب، رد تو نہیں کیا جا سکتا۔ سوال، میرا تعلق لاڑکانہ سے ہے، خاص طور پر آپ کے انٹرویو کے لیے آیا ہوں۔ اندرون سندھ میں آپ سے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کے بارے میں مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں تاکہ آپ کے انٹرویو کو ہم محرم نمبر میں چھاپ سکیں اور اندرون سندھ میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ہم انہیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی 6 جولائی کو جو قرآن و سنت کانفرنس ہوئی، قومی اخبارات کے ذریعے چند ایک عناصر نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا اور اندرون سندھ میں یہ پھیلایا گیا کہ کانفرنس پر پابندی لگ گئی ہے اور یہ نہیں ہوگی، تو کیا اس سے کانفرنس میں کچھ فرق پڑا؟ جواب، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو معلومات مجھ تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض اشتہارات جب اخبارات میں چھپ گئے اور انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو کانفرنس لاہور میں ہو رہی ہے ان کو منع کیا جائے، تو نہ صرف یہ کہ ہماری شیعہ برادری پہ اس کا کوئی منفی اثر ہوا بلکہ اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ بہت سے حضرات جو پہلے اس قرآن و سنت کانفرنس کی مخالفت کر رہے تھے، ان اشتہارات کے چھپنے کے بعد ان کو اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ جس طرح کچھ نافہم شیعہ افراد نے قرآن و سنت کے خلاف انہیں گمراہ کیا تھا، حقیقت اس طرح نہیں تھی، اور حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور تھی۔ وہ لوگ نفسیاتی اور ذہنی طور پر قرآن و سنت کانفرنس کے ساتھ بالکل ہم آہنگ اور اس کے حق میں ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے اخبارات میں اشتہارات چھپنے کے بعد قرآن و سنت کانفرنس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خصوصاً شیعہ برادری پر ان اشتہارات کا نفسیاتی اور نظریاتی لحاظ سے اچھا اثر مرتب ہوا۔ البتہ کچھ لوگ کہ جو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، ان پر شاید اس کا تھوڑا سا منفی اثر مرتب ہوا ہوگا اور وہ سوچتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ لاہور میں کچھ گڑبڑ ہو اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے۔ ایسے افراد کم تھے جن پر منفی اثر پڑا، زیادہ تر ہماری شیعہ برادری پر ان کا مثبت اثر ہوا۔ سوال، علامہ صاحب، اندرون سندھ میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ 6 جولائی ایک اہم دن ہے، لیکن حالیہ فسادات کے پیش نظر کیا یہ ضروری تھا کہ قرآن و سنت کانفرنس لاہور میں ہی منعقد کی جائے؟ جواب، آپ کو معلوم ہے کہ اولاً لاہور پاکستان میں سیاسی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسی مینار پاکستان سے پاکستان کے وجود میں آنے کا اعلان ہوا۔ چونکہ ہم ایک اہم منشور کا اعلان کرنے والے تھے تو اس کے لیے ہم نے سب سے مناسب جگہ اسی کو قرار دیا۔ ثانیاً، گزشتہ محرم کے فسادات کی وجہ سے لاہور کے شیعوں پر ان فسادات کا منفی اثر پڑا تھا،
تو ہم یہ کانفرنس وہاں اس لیے کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہاں کے شیعوں کی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ ان واقعات کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے دوسری جگہوں کی نسبت لاہور کو مناسب جگہ قرار دیا۔ سوال: آقا صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک کو سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہی پہچانوایا جا رہا ہے، تو کیا اس کے بعد اس کی بھی ممبرشپ کھول دی جائے گی اور تحریک کے پلیٹ فارم سے اہل سنت کو بطور امیدوار کھڑا کیا جائے گا؟ جواب: آقا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ تحریک سیاسی جماعت نہیں ہے۔ مثلا ان موجودہ جماعتوں کا جو کردار ہے ان جیسی نہیں ہے، لیکن یہ سیاست میں ضرور حصہ لے گی، کیونکہ دین اسلام میں سیاست جزو دین ہے جو دین سے جدا نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا اہل سنت بھی اس میں شریک ہوں گے یا نہیں، تو ہمارے دروازے ان پر بند نہیں ہیں۔ خصوصاً سیاست کے حوالے سے یہ تو پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ آپ کے پروگرام کو دیکھیں گے، اگر انہوں نے آپ کے پروگرام کو پسند کیا تو صرف یہ نام ان کے لیے معنی نہیں ہوگا۔ سوال: آقا صاحب، جیسا کہ تحریک نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا، سیاست میں آئی تو کراچی میں بموں کے دھماکے ہوئے، بے تحاشا لوگ وہاں گئے اور کسی حد تک ان سے قربت کا اظہار کیا، لیکن اس ضمن میں انہوں نے تحریک کی بہت کمی محسوس کی کہ تحریک کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا، حالانکہ بموں کے دھماکوں کو کافی دن گزر گئے ہیں۔ جواب: اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سندھ کے حجت الاسلام عقائے جوادی یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ حجت الاسلام عقائے سید فاضل حسین موسوی اور عقائے رضا علی جو ہماری مرکزی کابینہ کے رکن ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے خیال میں ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اب مثلا انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں، وہ عقائے جوادی صاحب تشریف فرمائے، ان سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایرانیوں کے پاس راکٹ لانچرز ہیں جو فائر کروائے ہیں۔ حکومت کا ایک الزام یہ ہے کہ جنہوں نے حملے کیے وہ ایران نواز تھے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس واقعے میں کراچی کے شیعہ یا تحریک کسی طرح بھی ملوث نہیں ہے۔ یہ وہ منافقین اور انقلاب مخالف لوگ ہیں جو ایران سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں، ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے۔ اب ہم تو اس مسئلے میں ملوث نہیں ہیں، لیکن اب جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو پکڑا ہوا ہے ان کو آزاد کروانا اور ان سب کا دفاع کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور ہم نے پہلے دن سے فون پر اقیون سے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ مثلا ڈائریکٹ اس مسئلے میں سامنے نہ آئیں، لیکن اپنے جوانوں کی حفاظت اور ان کی رہائی کے لیے آپ کے پاس جتنے بھی ممکن طریقے ہیں آپ وہ استعمال کریں۔ آپ سوال کیجیے، ہم جواب دیں گے۔ ہماری نظروں میں تو بہت سی باتیں ہیں، آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں آپ کریں، ہم ان کا جواب دیں گے۔ سوال: ایران اور فرانس کے درمیان جو صورتحال جا رہی ہے اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب: اس سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرانس والے زیادتی کر رہے ہیں، اور خصوصاً اس وقت امریکہ خلیج میں ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہی یہ چاہتا ہو کہ وہ فرانس سے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات قطع کروائے، اور چاہتا ہے کہ اگر کل خدا نخواستہ امریکہ ایران کے خلاف خلیج میں کوئی کارروائی کرے تو یہ فرانس بھی اس کا ساتھ دے۔ ہم فرانس کے اس رویے کی مذمت کرتے ہیں، اور خصوصاً اس حوالے سے فرانس کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایران اس وقت پورے عالم اسلام کے لیے ایک سمبل اور نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایران کا جو مسئلہ ہو تو سارے مسلمان حکومت کے خلاف مسئلہ سمجھتے ہیں، اور ان کے دلوں کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا اگر فرانس نے یہ غلط کام کیا ہے تو اسے اپنی اس غلطی پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہیے، اور اس قسم کے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ سوال: اس سے پہلے جب امریکہ اور لیبیا کے درمیان اس قسم کی بات ہوئی تھی تو امریکہ نے لیبیا پر حملہ کر دیا تھا، اور اس وقت تحریک نے بھی کافی احتجاج کیا تھا۔ اس موقع پر اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہوگا؟ جواب: میں سمجھتا ہوں کہ لیبیا اور ایران میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے کہ لیبیا مسلمان ملک ہے، لیکن وہاں پر جو نظام رائج ہے وہ اسلامی نظام نہیں، بلکہ واضح طور پر سب کہتے ہیں کہ وہ روسی بلاک کا آدمی ہے۔ بنابر ایران اس سے مختلف ہے۔ ایران کے لوگ بھی مسلمان ہیں اور ایران میں نظام بھی اسلامی نظام ہے۔ اگر ایران کے خلاف امریکہ نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس کے خلاف ہر جگہ سے مسلمان ایکشن لیں گے، اور وہ لیبیا کے خلاف امریکی حملے سے زیادہ شدید ہوگا، اس لیے کہ وہاں لوگ مسلمان ہیں لیکن ان کا نظام اسلامی نہیں ہے اور وہ روس کے بلاک کے آدمی سمجھے جاتے ہیں، جبکہ ایران میں لوگ مسلمان ہیں اور نظام بھی اسلامی ہے، نہ شرقی اور نہ ہی غربی۔ لہٰذا اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہر جگہ امریکہ کے خلاف مسلمانوں کا سخت ری ایکشن ہوگا، یعنی امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کہ کچھ افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا تھا تو اس کا کتنا سخت رد عمل ہوا تھا، پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا دوسری جگہوں پر امریکی سفارت خانوں کو آگ لگا دی گئی تھی، تو کیا اسی جیسا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا یا اس سے کم ہوگا؟ بہرحال یہ واضح ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو یقیناً مسلمانوں کا رد عمل لیبیا پر حملے کی نسبت شدید ہوگا۔ سوال: آقا صاحب، اخبارات میں آیا ہے کہ امریکی بحری بیڑے پاکستان آنے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: ہم نے پہلے اس کی مذمت کی تھی اور اب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ حکومت پاکستان اس وقت امریکی پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے اور امریکی مفادات کے لیے کام کر رہی ہے۔
لہٰذا امریکی پاکستان کو USA کی ایک ریاست سمجھ کر یہاں آتے جاتے ہیں، اور یہ بات پاکستانی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ لاہور میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہماری حکومت کو ہوشیار و بیدار رہنا چاہیے اور وہ امریکی پالیسیوں سے دستبردار ہو جائے، اور اگر اس نے امریکی مفادات کی حفاظت کرنے کے کام کو ترک نہ کیا تو خود اس حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم بحری بیڑے کی یہاں آمد کی مذمت کرتے ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اپنے احساسات و جذبات کا بروقت اظہار کریں تاکہ امریکی جہاز یہاں نہ آ سکیں۔ سوال: آقا صاحب، یہ جو ابھی مجاہدین خلق پر حملہ کیا گیا ہے، اس میں شیعہ لڑکے گرفتار ہوئے ہیں، اس میں آپ نے کہا کہ تحریک کوئی براہ راست اقدام نہ کریں، کیا ISO یا IO ان لڑکوں کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے؟ جواب: ISO بھی نہ تنظیم کے عنوان سے ہے اور IO بھی نہ اس عنوان سے کہ وہ تنظیم ہے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ یہاں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تحریک ISO یا IO یہ ایران کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کی وہ غلط قسم کی باتیں اڑاتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ موقع فراہم نہ کریں اور ہمارے یہ جوان بھی ان کے شکنجوں سے آزاد ہو جائیں، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ کام تو یہ آدمی کریں لیکن سامنے کوئی دوسرا آدمی آئے اور ان بچوں کو چھڑایا جا سکے، اور کوئی بھی بطور تنظیم سامنے نہ آئے، کیونکہ وہ جو سواد اعظم والے یا دوسری اس قسم کی تنظیمیں ہیں وہ اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں کہ یہ ایران نواز ہیں، یہ ایران کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ایران والے ہیں، حالانکہ نہ تو ISO کو ایران نے بنایا ہے اور نہ ہی IO کو ایران نے بنایا ہے اور نہ ہی تحریک کو، یہ خود اپنے طور پر مستقل ادارے ہیں۔ میں نے ادھر مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے، لاہور میں بھی اس قسم کے جو سوالات ہوئے تھے اس کا جواب بھی میں نے یہی دیا تھا کہ ہم ایران کی اس لحاظ سے کہ ایک شیعہ مملکت ہے اس عنوان سے حمایت نہیں کر رہے ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انقلاب سے پہلے بھی ایران والے شیعہ تھے، لیکن اس وقت وہاں پر ایک فاسد نظام تھا، لہٰذا ہم نے اس وقت اس کی مخالفت کر رہے تھے، شاہ کے خلاف ہم نے مظاہرے کیے ہیں، لوگوں کو سڑکوں پر لائے تھے اور ان کے خلاف ہم نے تقاریر کی تھی۔ اب وہاں چونکہ ایک اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے، اسلام کے حوالے سے ان کی حمایت کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، لہٰذا کل اگر افغانستان میں یا مصر میں اسلامی نظام نافذ ہو جاتا ہے تو ان کی حمایت بھی ہم اپنا فرض سمجھیں گے۔ سوال: آقا صاحب، جو لڑکے گرفتار ہیں ان کو رہا کروانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ جواب: ہمارے بھائی بیٹھ کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ سوال: آقا صاحب، آپ پاکستان میں اس وقت جو بم کے دھماکے ہو رہے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں؟ جواب: اس کے مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں۔ سوال: زون سمجھیں کہ کراچی میں دھماکے ہوئے اور اس کے بعد لاہور اسٹیشن پر دھماکہ ہوا، اس کے بعد پشاور میں ہوا، تو کیا یہ سب الگ الگ پروگرام ہیں؟ جواب: ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پروگرام کا حصہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں مختلف عناصر ملوث ہوں، ابھی قطعی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن احتمالات یہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ افغانستان اور روس یہ کروا رہے ہیں، افغانستان کے حوالے سے چونکہ ہماری حکومت افغانستان کے مجاہدین کی حمایت کر رہی ہے اور مہاجرین کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، لہٰذا روس والے اور نجیب حکومت ہماری حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مجاہدین اور مہاجرین کی حمایت کو ترک کر دیں۔ دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت والے اس میں ملوث ہوں، اس لیے بھارت میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پنجاب میں سکھوں کی تحریک چل رہی ہے اور وہ حملے کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان ملوث ہے، لہٰذا وہ یہاں کے عوام سے انتقام لینے کے لیے اس قسم کی کارروائی کر رہا ہے تاکہ پاکستان میں بدامنی ہو۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ امریکہ یہ کام کر رہا ہو، خصوصاً اس حوالے سے کہ خلیج کی جنگ میں وہ ایران کے خلاف تیاریوں میں مصروف ہے، اور امریکہ یہ احتمال دیتا ہے کہ اگر اس نے ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ہو سکتا ہے پاکستان میں اس کا سخت ری ایکشن ہو، لہٰذا وہ پاکستان میں اس قسم کے حالات پیدا کرے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں، اور اس وقت اگر خدا نخواستہ وہ ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو پاکستان میں اس کے خلاف کوئی سخت ری ایکشن نہ ہو، لہٰذا یہ تین احتمالات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کام اسلام دشمن اور ملک دشمن کا ہے، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، خصوصاً کراچی کے یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ بہت دل خراش تھے، اور جن میں بعض اخبارات کے مطابق 100 افراد تک جاں بحق ہوئے اور پتہ نہیں کتنے بچے بچیاں اس سے یتیم اور بے سرپرست ہوئے ہیں۔ ہم ان دھماکوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کے لیے بھرپور انتظامات کرے، اگر وہ عوام کے جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے حکومت چھوڑ دینی چاہیے تاکہ عوام کی صحیح منتخب حکومت آئے اور وہ صحیح طور پر عوام کے جان و مال کی حفاظت کرے۔ سوال:
آقا صاحب، لاہور میں جو بم دھماکے ہوئے، کیا وہ قرآن و سنت کانفرنس سے تو تعلق نہیں رکھتے تھے؟ جواب: میں نے کہا کہ دیگر احتمالات میں سے یہ ایک احتمال ہے کہ اس دہشت گردی کا مقصد موقع غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہو تاکہ قرآن و سنت کانفرنس کو ناکام بنائیں۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہو، اس احتمال کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یقینی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سوال: آقا صاحب، محمد خان جنیجو نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ بم کے دھماکوں کے سلسلے میں بیرون ملک سے ایسے ایکسپرٹ بلائے جائیں گے جو اس سلسلے میں تحقیق و تفتیش کریں گے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب: ایسی باتیں یہ صرف لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی بم کا دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اب تک کیا ہوا ہے؟ پشاور میں اتنے دھماکے ہوئے، پنڈی اور لاہور میں ہوئے ہیں، کراچی میں ہو چکے ہیں، دوسری جگہ پر ہوئے ہیں، لیکن اب تک کیا ان کے ملزموں میں سے کوئی پکڑا گیا ہے؟ یہ تو بس لوگوں کو تسلی دینے کے لیے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم باہر سے آدمی بلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ملتان میں شہید حسینی کی پریس کانفرنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین الاقوامی لحاظ سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے لحاظ سے پاکستان کے باہر عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے غافل نہیں رہ سکتے۔ افغانستان کا مسئلہ ہو یا لبنان و عراق کا مسئلہ یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں افغان مجاہدین اپنی حمیت کی خاطر اپنے ملک کی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے روسیوں کے ساتھ جہاد میں مصروف ہیں۔ ہم ان کے جہاد کو اسلامی جہاد سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ جو فرصت طلب ہے، مفاد پرست ہے، وہ وہاں کے حالات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہتا ہے کہ افغان مجاہدین کو اسلامی خط سے منحرف کر کے انہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے۔ ہم امریکہ کی اس سازش کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے میں وہ اس حقیقت کو جان لے کہ اصل مسئلہ افغان عوام کا ہے۔ افغانستان کے مسئلہ میں افغان مجاہدین جو اس ملک کے صحیح مالک ہیں، اگر وہ شریک نہ ہوں تو پاکستان یا کسی اور ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے مسئلے میں کوئی معاملہ کریں۔ پاکستانی حکومت کو اس حقیقت کو درک کرنا چاہیے کہ افغان مجاہدین کی رضایت کے بغیر وہ اگر کوئی مسئلہ طے بھی کر لیں تو افغان مجاہدین کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، پاکستان کے لیے وہ باعث شرمندگی ہوگا۔ اسی طرح ہم امریکہ کی خلیج میں مداخلت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے خلیج میں کسی قسم کی کوئی کارروائی کی تو امریکہ کے مفادات کو دوسری جگہوں پر بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی عبادتگاہوں اور مساجد کی توہین کی جا رہی ہے اور ان کی مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم نے اس سلسلے میں پہلے بھی اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ایک بار پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم مسلمان حکومتوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خلیج اور ایران عراق کے مسئلے میں امن کمیٹی بنا کر وہاں اپنے وفود بھیج سکتے ہیں تو ہندوستان کے مسلمانوں کی مظلومیت پر کیوں خاموش ہیں اور کیوں اس کے لیے کام نہیں کرتے؟ مسلمان حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی آواز کو سنیں اور ان کی مدد کریں۔ اسی طرح کشمیر کا مسئلہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکمران ہمارے ملک میں برسر اقتدار آئے ہیں، کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ شہداء جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنا خون دیا تھا، آج ان کا خون رائے گاں جا رہا ہے۔ لہٰذا کشمیری بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اٹھیں، اور پاکستانی حکومت کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ جہاد اور شہادت کے جذبے کے ذریعے ہی حل ہوگا۔ آخر میں چونکہ ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے اور مسلمانوں کے لیے تقرب و احترام کا مہینہ ہے، عبادت و دعا کا مہینہ ہے، ہم آپ کے ذریعے پاکستان کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ماہ مبارک کا احترام کرتے ہوئے روزے رکھیں اور گناہوں سے دور رہیں، اور یعنیت و فحشاء وغیرہ جو ایک اسلامی معاشرے کے لیے آر ہیں اس سے دور رہیں۔ خود ہم اس مہینے میں ہفتہ قرآن مناتے ہیں، 22 ماہ رمضان سے لے کر 28 ماہ رمضان تک۔ اس میں سیمینار بھی ہیں، اجتماعات بھی ہیں اور اسی طرح کے دیگر پروگرام ہیں۔ اس کے علاوہ آخری جمعہ کو ہم یوم القدس کے عنوان سے مناتے ہیں، اور اس کے علاوہ 16 مئی کو ہم مرد آباد امریکہ کے نام سے منائیں گے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں مختلف مناسبتوں سے درس قرآن اور درس اخلاق ہوں گے تاکہ اس ماہ سے زیادہ روحانی طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: آقا صاحب، آپ نے افغانستان کے مسئلے پر امریکہ کے کردار پر بات کی ہے، لیکن روس کو آپ نے بالکل نظر انداز کیا ہے، روس کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جب میں نے عرض کیا کہ افغانستان کے ہمارے مجاہد بھائی اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں کفر ہے، اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ روس کے خلاف جنگ لڑیں۔ ہم جس قدر امریکہ کی مذمت کرتے ہیں اسی قدر روس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ اور روس کی مثال عموماً میں یہ دیتا ہوں کہ ان دونوں کی مثال کینچی کے دو سروں کی طرح ہیں، جو بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن جب انہیں کسی چیز کو کاٹنا ہو تو وہ دونوں مل کر کاٹتے ہیں۔ روس اور امریکہ کی مثال بھی اسی طرح ہیں۔
روس اگر چاہتا ہے کہ افغانستان میں مداخلت کرے تو پہلے وہ امریکہ کو اعتماد میں لیتا ہے، اسی طرح امریکہ اگر خلیج میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے روس کو اعتماد میں لیتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان کی حمایت کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، یہ ہمارے ازلی دشمن ہے اور ہم دونوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ سوال: مجاہدین تو امریکہ سے مدد لے رہے ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ جواب: میں نے عرض کیا کہ امریکہ فرصت طلب ہے، مفاد پرست ہے۔ امریکہ کو یہ علم ہے کہ روس کو جلد یا بدیر افغانستان سے نکلنا ہے، لہٰذا وہ افغانستان میں پیر کی جگہ پیدا کرنے کے لیے یہ شرارت کار ہے۔ لہٰذا ہم افغان مجاہدین سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اگر اپنے آپ کو ایک سپر طاقت کی غلامی سے آزاد کر کے دوسری سپر طاقت کے غلام بن گئے تو انہوں نے اس جہاد سے کچھ حاصل نہیں کیا، لہٰذا وہ امریکہ کی سازشوں اور شرارتوں سے ہوشیار رہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجاہدین میں ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوں کہ جو نسبتاً امریکہ وغیرہ کے مفاد میں کام کرتے ہوں، لیکن مجموعی طور پر اور بالخصوص وہ لوگ جو مورچوں میں بیٹھ کر لڑ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ کہ امریکی مفادات کے لیے۔ سوال: افغان مجاہدین ایک سپر طاقت سے نبرد آزما ہیں، لہٰذا امریکہ سے مدد لینا ان کی مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی۔ جواب: اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ نظریہ اسلام نے 1400 سال پہلے پیش کیا تھا کہ جس زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا تھا اس وقت دو طاغوتی طاقتیں تھیں، جن میں سے ایک کا نام کسریٰ اور دوسرے کا نام قیصر ہے۔ اس وقت مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کرتے تھے۔ وہ میدان میں اور بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی سپر طاقت سے مدد مانگی ہو، اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے قیصر کو بھی انہوں نے اڑا دیا اور کسریٰ کو بھی۔ آج اس کی بہترین مثالیں ہمارے سامنے ایران اسلامی اور لبنان ہیں۔ ایران اسلامی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے مسلمان بھائیوں نے جب شاہ کے خلاف قدم اٹھایا تو اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کہ امام خمینی جو ایک ملا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کس طرح ایک سپر طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس وقت امام خمینی نے فرمایا کہ سپر طاقت اللہ ہے، اگر ہم اللہ پر اعتماد کریں تو ہم ان سب کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر اعتماد کیا انہوں نے نہ صرف امریکہ کو ایران سے نکال باہر کیا بلکہ اب وہ اسے خلیج سے اور دوسرے ممالک سے نکال باہر کرنے کے مقدمات فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری بہترین مثال لبنان کے مسلمانوں کی ہے۔ لبنان میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے اپنی بحری فوج بھیجی تھی، اسرائیل بھی اس وقت بیروت تک پہنچ گیا تھا اور لبنان کی حکومت بھی ان مسلمانوں کی دشمن تھی جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تھے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے سروں پر کفن باندھ کر جذبہ جہاد و شہادت سے سرشار ہو کر امریکہ کو وہاں سے باہر پھینک دیا اور اسرائیل کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ یہاں تک کہ BBC کے یہ الفاظ تھے کہ لبنان کے مسلمانوں نے وہ کام کر دکھایا ہے جو فلسطینی بھی نہ کر سکے اور نہ ہی شام و مصر میں سے کوئی ملک کر سکا۔ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے اہم مشن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمارے لیے باعث فخر لبنان کے وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے ایک سپر طاقت کو ذلیل و خوار کیا اور دوسروں کو بھی وہاں سے بھگا دیا۔ سوال: علامہ صاحب، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ یہاں افغانستان کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ فرمائیں آپ نے شیعہ سنی فسادات کی جو بات کی ہے، اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان فسادات کو روکنے کے لیے کیا آپ کے ذہن میں کوئی جامع فارمولہ ہے، اور جو فسادات پچھلے سال ہوئے تھے ان میں صرف سنی بھائیوں کا قصور تھا یا شیعوں کا بھی اس میں قصور تھا، یا حکومت اس میں کس حد تک ملوث تھی؟ جواب: اس سلسلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے تدارک کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں، تو اس وقت ہم نے مختلف پروگرام تشکیل دیے ہیں۔ پہلا پروگرام کہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ یہ کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شیعہ ہوں یا سنی ان کا آپس میں رابطہ کروائیں، اور خصوصاً وہ علماء کرام جو تنگ نظر نہیں ہیں اور اسلام دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی۔ ہم مشترکہ طور پر پروگرام منعقد کر رہے ہیں، ہفتہ وحدت کے نام پر ہوں یا یوم القدس کے نام سے ہوں یا کسی اور نام سے، ہم آپس میں ملتے رہتے ہیں۔ ان محافل میں ہم ان مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سنی شیعہ فساد کرنے والے، جیسا کہ رہبر انقلاب آیت اللہ العظمہ امام خمینی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات کو ہوا دیتے ہیں وہ صحیح معنوں میں نہ شیعہ ہو سکتے ہیں اور نہ سنی، بلکہ وہ دشمن اسلام کے اعلی کار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنوں سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کریں جس کے نتیجے میں اس قسم کے اختلافات پیدا ہو جائیں، اور ہم اپنے سنی بھائیوں سے بھی یہی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کافی حد تک کام کیا ہے اور الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ فسادات میں کس کا ہاتھ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جو صحیح معنوں میں سنی ہیں یا ان کا قصور، نہ ان کا قصور تھا، اور جو صحیح معنوں میں شیعہ ہیں نہ ان کا قصور۔ ان فسادات میں اولاً تو حکومت ملوث ہے، اس کے علاوہ وہ لوگ ملوث ہیں جن کو کسی اور طرف سے اشارہ دیا جاتا ہے اور وہ اس قسم کے فسادات کر کے اپنی دکانداری چمکانا چاہتے ہیں۔ سوال: ان لوگوں سے کون مراد ہیں؟ جواب: یہ وہ لوگ ہیں جب یہ تقریر شروع کرتے ہیں تو سنی شیعہ اختلاف اور افتراق سے شروع کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر کسی مجلس یا کسی جگہ پر کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں
جس سے فساد ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ خود پہچانیں کہ یہ لوگ کون ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ایران عراق جنگ کیوں بند نہیں ہوتی؟ اس کی سب سے اہم سبب یہ ہے کہ وہاں جو بھی جاتا ہے وہ حقائق پسندی سے کام نہیں لیتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہوگا کہ یہ جنگ عراق کی طرف سے ایران پر کیوں مسلط کی گئی ہے اور ان کا جرم کیا تھا۔ اس جنگ کی ابتدا کس نے کی؟ سب جانتے ہیں کہ صدام نے اس جنگ کی ابتدا کی۔ اس نے حملے کا آغاز کیا۔ تو آج اگر مسلمان جانبداری کو چھوڑ دیں اور اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسلام اور مسلمین کے مفادات کو مد نظر رکھیں اور اس سلسلے میں جارح کو مشخص کریں اور پھر جارح کی سزا تجویز کریں، اگر یہ کام کریں تو آج جنگ بند ہو سکتی ہے۔ پس جنگ بندی نہ ہونے کی واضح اور سب سے اہم علت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی افراد ثالثی کے لیے جاتے ہیں ان کے پیش نظر اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، لہٰذا وہ حقائق سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ رہ گیا ہندوستان کا مسئلہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ مسلمان حکومتیں جو ہندوستان کو تیل فراہم کرتی ہیں یا کسی اور طریقے سے اس کے ساتھ مربوط ہیں، اگر وہ ہندوستان پر دباؤ ڈالیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہندوستان کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کو تحفظ فراہم نہ کرے۔ لیکن ہماری حکومتیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، زیادہ تر طاغوتی طاقتوں کے مفادات کو مد نظر رکھتی ہیں، نہ اپنے وطن کے مسلمانوں یا دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے مفادات کو۔ کسی نے سوال کیا کہ آقا صاحب یہ فرمائیں کہ خلیج کی جنگ کے مسئلہ پر ایرانی علماء میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور صدر صدام کو معاف کرنے کے سلسلے میں کچھ مظاہرے وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ایرانی آپ تھک چکے ہیں؟ جواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے، اس وقت عالمی سطح پر جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں اور ان پر صہیونیوں کا کنٹرول ہے، اور وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا نقطہ اور کوئی ایسی چیز پیدا کریں کہ جس کے ذریعے وہ اسلامی انقلاب کے خلاف پراپیگنڈا کر سکیں۔ یہ اختلاف کا مسئلہ بھی انہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہاں کے ذمہ دار افراد اور خصوصاً رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی فرماتے ہیں کہ جب تک بعث پارٹی اور صدر صدام عراق میں برسر اقتدار ہیں، ان کے ساتھ صلح کی بات ممکن ہی نہیں، اور ان کی اس بات کی تائید میں لوگ دھڑا دھڑ محاذ پر جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سپاہی محمد کے نام سے اور ان دنوں سپاہی مہدی کے نام سے لوگ مسلسل محاذ پر جا رہے ہیں۔ اگر وہ تھکے ہوتے تو پھر وہ لوگ محاذ پر نہ جاتے، اور آپ یہ جو مظاہرے وغیرہ دیکھتے ہیں تو ایران سے باہر جو حکومت کے مخالفین اور منافقین ہیں وہ دو چار آدمی مل کر یہ مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فارسی کی ایک ضرب المثل ہے کہ ایک گل سے تو موسم بہار نہیں آ سکتا۔ اگر آپ نے کہیں سے ایک پھول کھلا دیکھ لیا تو کیا اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسم بہار آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر آپ ایسے لوگوں کسی دور میں بھی تلاش نہیں کر سکتے جو 100% ایک بات پر متفق ہوں۔ بس اکثریت کی بات سنی جاتی ہے، اور ایران میں اکثریت جنگ کے حق میں ہے، اور جب تک صدام اور بعث پارٹی وہاں موجود ہے وہ اس کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں گے اور صلح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوال کا سب آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی ذاتی رائے میں یہ جنگ جو مسلم امت کے اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے، اسے بند ہونا چاہیے یا نہیں؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ بغیر کسی فتح و شکست کے بند ہو گئی تو یہ مسلمانوں کے لیے مضر ہے، جس طرح کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ہے۔ طاغوتی طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ یہ جنگ بغیر کسی ہار جیت کے ختم ہو جائے، تاکہ ان کی اسلحہ بکنے کے لیے منڈی ہو، اور پھر ہر ایک اس کوشش میں ہو کہ دوسرے سے زیادہ اسلحہ خریدے، اور ہمیشہ ایک ملک ایک طاقت کے ساتھ وابستہ اور اس کا ہم خیال رہے، اور دوسرا دوسری طاقت سے وابستہ رہے۔ جس طرح کہ کشمیر کے مسئلہ میں غلطی ہوئی ہے، اگر ہم کشمیر میں جنگ بند نہ کرتے تو آج ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ اس طرح عربوں کو جو نقصان ہوا ہے، اگر وہ اس وقت جنگ بند نہ کرتے تو آج فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ کسی ہار جیت کے بغیر ختم ہو جائے تو یہ عالم اسلام کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوگی، اگرچہ طاغوتی طاقتوں امریکہ اور روس کا مفاد اسی میں ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں فرمایا کہ میری عرض یہ ہے کہ تجزیہ نگاروں نے کئی تجزیے کیے ہیں، اور انہی تجزیہ نگاروں نے صدام کو دھوکہ دیا کہ اب ایران میں انقلاب آ چکا ہے اور لوگ آپس میں فرقہ واریت اور دفاع کے نام پر الجھے ہوئے ہیں اور حکومت کے مخالف ہو گئے ہیں، لہٰذا اس وقت تم حملہ کر دو اور ایک ہفتہ میں تم جیت جاؤ گے۔ جس طرح تجزیہ نگاروں کا یہ تجزیہ غلط ثابت ہوا اور آج صدام بہت بخت پھنس گیا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو اس جنگ سے نکالے، اب تجزیہ نگاروں کا یہ تجزیہ بھی غلط ثابت ہوگا کہ جنگ بغیر فتح و شکست کے ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ جنگ حق کی فتح کے ساتھ ختم ہوگی۔ ایک اور سوال کے جواب میں فرمایا کہ جیسا کہ ایران نے کہہ دیا ہے کہ اصل مسئلہ افغان عوام کا ہے، نہ ایران کو مداخلت کا حق ہے، نہ امریکہ کو، نہ پاکستان کو، البتہ افغان مجاہدین کے اصل نمائندے مل بیٹھے، نہ کہ نجیب اللہ کو مذاکرات میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ایران اس لحاظ سے بیٹھ سکتے ہیں کہ وہ اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، نہ کہ فریق کے عنوان سے۔
نہ ہم فریق ہیں اور نہ ہی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اس جنگ میں ایک فریق روس ہے جبکہ دوسرا فریق افغان ہے، اور ان افغان کے اصل نمائندے مجاہدین ہیں، نہ کہ صدر نجیب اللہ۔ سوال کہ آپ نے شریعت بل کے متعلق بات کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ترامیم بھیجی ہیں ان پر حکومت بات چیت کے لیے تیار ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر حکومت اس سلسلے میں تیار نہیں ہوتی تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ جواب: اب تک ہماری زیادہ بات حکومت سے نہیں ہوئی بلکہ متحدہ شریعت محاذ سے ہوئی ہے، متحدہ شریعت محاذ سے ہوئی ہے۔ ان کی طرف سے کچھ افراد ہمارے افراد سے مل چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ترامیم کو بھی شریعت محاذ میں لائیں، لیکن اب تک عملی طور پر کچھ نہیں ہوا۔ سوال: اگر عملی طور پر کچھ نہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ جواب: پھر ہم حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کریں گے۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے عرائض سنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد میں قائد شہید کی پریس کانفرنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ آپ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے متعلق جانتے ہوں گے کہ ہم ہر سال اپنا تنظیمی کنونشن منعقد کرتے ہیں، اور اس دفعہ یہ کنونشن آپ کے شہر حیدرآباد میں ہوا۔ اس کنونشن میں ہم نے قومی اور بین الاقوامی حوالے سے عالم اسلام کے مسائل پر غور و خوض کیا اور کچھ فیصلے بھی کیے۔ اس کے علاوہ کچھ قراردادیں بھی پاس کی گئیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اغراض و مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کی فضا قائم کی جائے اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے۔ فرقہ واریت کے نام پر مسلمانوں کو، خواہ وہ پٹھان ہو یا سندھی ہو یا پنجابی، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کریں جو اسلام ہے۔ اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی بھائیوں کو یہ باور کرائیں کہ ہمیں اپنے مسائل اور مشکلات کو خود حل کرنا چاہیے۔ ہمیں امریکہ، روس اور مغربی طاقتوں کے سہارے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مغربی طاقت ہو یا مشرقی، چاہے روس ہو یا امریکہ یا مسلمان کے دشمن ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بھائی ہم اخوت کے جذبے کو بیدار کریں۔ اگر ہم اسلام کی طرف پلٹ گئے جو حقیقی اسلام و اسلام محمدی ہے تو پھر ہمیں استقلال بھی حاصل ہو جائے گا اور باوقار زندگی بھی گزار سکیں گے۔ ہمارا میدان میں خوشحال اور سعادت مند ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو بتا سکیں کہ امریکہ ہو یا روس یہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور الحمدللہ کافی حد تک اپنے محدود وسائل اور امکانات کے باوجود کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پلیٹ فارم سے مختلف پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک قدم یہی ہمارا تنظیمی کنونشن بھی تھا۔ امریکہ پاکستان میں اپنی ریشہ دوانی میں مصروف ہے اور پاکستان کو اپنی ایک اسٹیٹ سمجھ کر کبھی ان کے وزیر آتے ہیں، کبھی فوجی افسر آتے ہیں، کبھی ان کے کانگریس کے افراد آتے ہیں، کبھی پادریوں کے لباس میں، کبھی کسی اور لباس میں، جیسے پاکستان ان کے اسٹیٹ ہو۔ اور ہم اپنی حکومت کی امریکہ نوازی کی پالیسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور حال ہی میں امریکہ کا جو بحری بیڑا آیا ہے اور ہم نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پلیٹ فارم سے اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کیا۔ ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ امریکہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے سمندر اور ساحلوں پر اپنے بحری بیڑوں کو لائے اور یہاں پر فحشا اور یعنی کو پھیلائے۔ یہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہماری حکومت کی پالیسی عجیب و غریب ہے جسے ہم جائز نہیں سمجھتے۔ ہماری تحریک کے اس کے علاوہ اغراض یہ ہیں کہ چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس لیے ہمارے دوسرے بھائیوں کو اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ طور سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی طرح شیعان حیدری قرار کو بھی اپنی فقہ کے مطابق اور تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ ہم شریعت کی بالادستی کے مخالف نہیں ہیں، یہ ہماری دلی خواہش ہے، بلکہ ہم اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان میں شریعت کی بالادستی ہو، قرآن و سنت کی بالادستی ہو۔ بلکہ افسوس موجودہ حکومت خود اسلام کے نفاذ میں مخلص نہیں ہے، اور جس کی بنیاد بھی غلط ہے، جو فراڈ کے ذریعے آئے ہیں اور پھر انہوں نے انتخابات کروائے ہیں۔ موجودہ حکومت جو غیر قانونی ہے، اس سے شریعت کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں۔ بالفرض اگر مطالبہ کرنا چاہیے تھا تو یہ سارے مکاتب کے علماء ہوں، دانشور ہوں، ذمہ دار افراد ہوں، ان سب کو اعتماد میں لے کر ایک مضبوط قسم کا شریعت بل بنایا جاتا، تاکہ اس کے بعد نہ حکومت پس پیش کر سکتی اور نہ وہ افراد جو اسلامی نظام کے حق میں نہ ہوں برملا مخالفت کر سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ متحدہ شریعت محاذ والوں کو وسعت قلبی سے یہ کام لینا چاہیے اور اس شریعت بل کو ایسا بنایا جائے کہ پاکستان میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے قابل قبول ہو۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر استقلال چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اسلام کے سائے میں مل سکتا ہے، نہ کہ کسی اور نظام کے سائے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: حکومت شریعت نافذ کرنا چاہتی ہے اور پاکستان میں اکثریت اہل سنت و اہل جماعت کی ہے، اس کے بعد شیعہ حضرات ایک بڑی تعداد میں ہیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کس قسم کی شریعت نافذ کی جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو؟
جواب: اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ حکومت شریعت نافذ کرنا چاہتی ہے، لیکن جب سے حکومت ہے، یہ ہمارا یہ موقف ہے اور اس پر ہم قائم ہیں، اور ہمارے پاس اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں کہ حکومت شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتی اور شریعت کے نام کو استعمال کرنا چاہتی ہے، اور چاہتی کہ اسلام کے نام سے اپنے اقتدار کو فائدہ پہنچائے۔ اگر شریعت نافذ کرتی ہے تو یہاں کے مسلمانوں سے جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مل کر افہام و تفہیم کے ساتھ اور ایک دوسرے کو تسلیم کر کے، تنگ نظری کو ختم کر کے اور وسعت قلب کے ساتھ یہ اسلامی نظام اور شریعت نافذ کر سکتے تھے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں اہل سنت والجماعت اکثریت میں ہیں، البتہ ان کے علاوہ ہم شیعہ بھی، اہل حدیث بھی ہیں جو کہ نافی کے حنفی کے پیرو ہیں، نافی کے جعفری کے، اس کے علاوہ اہل تصوف وغیرہ بھی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر جتنے بھی ذمہ دار افراد ہیں، یہ فیصلہ کریں کہ جس قسم کی شریعت بھی نافذ ہو، اس میں اکثریت کا مسئلہ بھی حل ہو، اور اس کے علاوہ جو تعداد کے لحاظ سے کم ہیں ان کے لیے بھی حقوق ہوں۔ یہ کام ہمارے دانشور اور اہل علم کر سکتے ہیں۔ سوال: علامہ صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے کوئی کوشش کی ہے کہ تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا جا سکے۔ جواب: اس سلسلہ میں ہم دو کام کر رہے ہیں۔ ایک تو شریعت بل سے ہٹ کر اسلام کے نام پر ہم کام کر رہے ہیں، اور تقریباً پورے پاکستان میں اہل سنت والجماعت کے علماء، دانشور اور جو واقعاً چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام نظام ہو اور مشرق و مغرب، امریکہ اور روس دونوں سے ہم آزادی حاصل کر سکیں، ان سے ہمارا رابطہ ہے اور ہم کام کر رہے ہیں۔ جن افراد کے ساتھ رابطہ ہے اس حوالے سے ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ شریعت بل کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کچھ ترامیم و تجاویز مرتب کر کے حکومت اور شریعت محاذ والوں کو دے دی تھی۔ اب بھی متعدد شریعت محاذ والوں نے موجودہ شریعت بل تیار کیا ہے، تو ہم نے اپنی تجاویز ان کو دے دی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ہمارے سینئر نائب صدر حجت الاسلام سید ساجد نقوی تشریف فرما ہیں، انہوں نے خود بنفس ہی شریعت محاذ والوں کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہے، اور ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر آپ اس بارے میں مخلص ہیں تو پھر ہماری تجاویز کو بھی مد نظر رکھیں، اور ہم آپ کے ساتھ اسلامی نظام کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ سوال: قبلہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو شریعت بل کی تحریک جاری ہے، اس میں جماعت اسلامی شامل ہے، اور جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس نے آپ سے ایک موقع پر غیر مشروط تعاون کیا تھا جب مکہ معظمہ میں ایرانی حاجیوں پر ظلم کیا گیا تھا۔ تو جماعت اسلامی نے آپ سے تعاون کیا تھا، تو کیا اب جماعت اسلامی کو شکایت ہو سکتی ہے؟ جواب: اس سلسلے میں عرض ہے کہ غیر مشروط تعاون تو اب بھی ہم کریں گے۔ اس کے نام پر مصر میں تحریک چلتی ہے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، یا افغانستان میں، یا فلسطین میں، یا لبنان میں، یا جہاں کہیں پر بھی۔ تو جماعت اسلامی بھی اس عنوان سے کہ وہ ایک اسلامی جماعت ہے، عراق میں باس پارٹی کے خلاف مرحوم آیت اللہ عظمہ سید محسن الحکیم کے زمانے میں انہوں نے تعاون کیا، یا ایران میں انہوں نے تعاون کیا، تو وہ اسلام کے حوالے سے، اور اب بھی ہم کریں گے۔ اب یہاں پر پاکستان کے اندر شریعت بل کے حوالے سے ان کا تعاون یہ ہے کہ وہ ہمیں تسلیم کریں اور ہماری تجاویز کو بھی مد نظر رکھیں۔ سوال: جناب، میرا تعلق تکبیر سے ہے۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مکتب فکر یہ بھی ہے کہ جس اسٹیٹ میں مسلمانوں کے جس فقہ کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، وہاں پر قانون اس فقہ کے مطابق ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے؟ جواب: میں نے عرض کیا کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جس کا تعلق اس مکتب کے ذمہ دار افراد، علماء، دانشور اور وکلاء سے ہے۔ یہ آپس میں بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ذریعے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر میرے دل میں کوئی بات ہے تو میں آپ پر یہ مسلط نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ فکر ہو یا دوسری فکر ہو، آپس میں مل بیٹھ کر ان سارے مسائل اور تجاویز کو مد نظر رکھا جائے، اور اس کے بعد ایک ایسا حال تلاش کیا جائے جس میں کسی کا بھی حق تلف نہ ہو۔ سوال: ایران میں فقہ جعفریہ نافذ ہے کیونکہ شیعہ حضرات کی اکثریت ہے اور سنی حضرات اقلیت میں ہیں، تو وہاں پر ان قوانین میں ان کو عقائد کا کس طرح تحفظ حاصل ہے؟ جواب: اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھائیوں نے جو تجویز پیش کی ہے، میں تقریباً 4 سال پہلے ائمہ جمعہ و جماعت کی کانفرنس میں ایران گیا تھا، جس میں 40-45 ممالک کے علماء تشریف لائے تھے۔ وہاں پر ہمارے کچھ بھائیوں نے سنی شیعہ کے حوالے سے سوال اٹھایا، تو وہاں پر ایک عالم دین جو کہ شافعی فقہ سے تعلق رکھتے تھے اور کردستان سے آئے تھے، تو خود انہوں نے ہمیں بتایا کہ کردستان میں انقلاب کی پہلی کامیابی سے پہلے حالات کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہیں۔ پہلے ہمیں نہ عقائد کے لحاظ سے، نہ فیصلوں کے لحاظ سے کسی قسم کی آزادی تھی، اور نہ اوقاف والے ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اب اوقاف بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خود انہوں نے کہہ دیا کہ چونکہ کردستان میں اکثریت فقہ شافعی والوں کی ہے اور ہمیں ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، عدالتوں میں ہمارے اپنے جج ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے قاضی ہوتے ہیں جو کہ فقہ شافعی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان، ایران، خود ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک ہی عدالت ہے، وہاں پر ایک شیعہ قاضی بیٹھا ہوتا ہے، اگر کوئی شیعہ دعویٰ پیش کرتا ہے تو شیعہ قاضی اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور اگر مقدمہ پیش کرنے والا فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے تو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والا قاضی اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں فقہ جعفریہ کے مطابق فیصلوں کی اجازت ملنی چاہیے، خواہ وہ حدود ہوں یا تعزیرات ہوں یا دوسرے مسائل ہوں۔ اب فیڈرل شریعت بینچ ہے
اس سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے قاضی ہونے چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو فقہ جعفریہ کے مطابق حل کیا جائے۔ سوال: آپ کا مطلب ہے کہ ایک ملک کے اندر دو متوازی پیرالل قانون نافذ ہو جائیں؟ جواب: یہ تو پھر وہ وکلاء حضرات بھی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جرگہ سسٹم بھی جاری ہے، مارشل لا بھی تھا، سول عدالتیں بھی ہیں، شریعت کورٹ بھی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں 4-5 قانون چل رہے ہیں۔ البتہ قانونی لحاظ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر وکلاء حضرات بہتر جانتے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام مقاصد فکر کے علماء ہوں، دانشور ہوں، وکلاء ہوں، یہ بیٹھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہے تو ہو جائے، اور اگر ممکن نہیں تو اس سلسلے میں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سوال: یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو فیصلہ ہوا ہے یہ کیسا ہے؟ جواب: یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے، کیونکہ فقہ جعفریہ کے مطابق زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے، جس میں 4 اجناس ہیں، 3 حیوانات ہیں اور 2 سونا اور چاندی، لیکن وہ سونا اور چاندی جو سکوں کی صورت میں ہوں، جو موجودہ سکہ ہے، فقہ جعفریہ کے مطابق اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، سورہ انفال آیت 41۔ یعنی ہم خمس واجب سمجھتے ہیں، یعنی سال بھر کے خرچے کے بعد بچت پر 1/5 حصہ خمس ہوتا ہے۔ تو بنابراین مفتی جعفر حسین مرحوم کے زمانے میں شیعوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ چونکہ کرنسی نوٹوں میں ہمارے ہاں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لہٰذا ہم اگر زکوٰۃ دیں تو یہ ٹیکس اور دوسری صورت میں آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم تیار نہیں ہیں۔ تو پھر حکومت نے بات مان لی، یعنی زکوٰۃ اور عشر کے مسئلے میں انہوں نے شیعوں کو مستثنیٰ کر دیا۔ سوال: یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ اس مطالبے کے تسلیم ہونے کے بعد کئی غیر شیعہ حضرات نے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر کے زکوٰۃ کے مستثنیٰ کرا لیا ہے؟ جواب: آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ایسا سنی جو کچھ روپوں کے لیے یہ کہے کہ میں سنی نہیں، اور ایسا شیعہ جو چند روپوں کی خاطر یہ کہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں، تو اس کے شیعہ یا سنی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال: میرا تعلق پاکستان ٹائم سے ہے۔ میرا سوال ہے کہ 2 مسلمان ممالک عرصہ دراز سے جنگ میں مصروف ہیں، اور تمام اسلحہ جو یہ ممالک استعمال کرتے ہیں وہ یا تو روسی اسلحہ ہوتا ہے یا انڈیا کا بنا ہوتا ہے، تو یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ انہی ممالک سے اسلحہ لیتے ہیں جنہیں شیطان گردانا جاتا ہے، اور یہ منڈی بن جاتے ہیں۔ تو آپ بحیثیت مسلمان کی کیا اس جنگ کو یا ان کی اس منڈی کو تسلیم کرتے ہیں، اور کس انداز سے اس کو دیکھتے ہیں؟ جواب: اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ مجھ پر بدگمانی نہ کریں، یہ بات شیعہ ہونے کے حوالے سے کر رہا ہوں، یہ بات جو میں کر رہا ہوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہے، اور ہم جو حقائق در کرتے ہیں وہ حقائق بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایران میں شیعہ حکومت ہے اور ہم شیعہ ہیں تو اس لیے ایران کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں، لیکن آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب شاہ ایران میں تھا تو ہم نے خود اسی پاکستان میں ایران کے خلاف مظاہرے کیے، ٹیلی گرام دیے اور ان کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا، کیونکہ وہاں پر امریکی حکومت تھی، وہ برائے نام اپنے آپ کو مسلمان اور شیعہ کہتا تھا۔ تو آج ہم ایران کے حق میں بات کرتے ہیں تو شیعہ ہونے کے حوالے سے نہیں بلکہ اسلام کے حوالے سے، اسلامی نظام کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں ممالک امریکہ اور روس کی منڈیاں نہیں ہیں، آیا سعودی عرب یا خود پاکستان یا لیبیا یا دوسرے ممالک اسی روس اور امریکہ سے اسلحہ نہیں لے رہے ہیں؟ اگر لے رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کس کفر کے خلاف استعمال کیا؟ ہم نے تو اب تک نہیں دیکھا کہ ایک سعودی بھی اسرائیل کے خلاف لڑا ہو، ایک کویتی لڑا ہو۔ ثانیاً جواب یہ ہے کہ جو 2 ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ تو صحافی ہیں، آپ کی معلومات بین الاقوامی حوالے سے مجھ سے زیادہ ہیں، آپ کو اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ یہ جنگ ایران پر کیوں مسلط کی گئی، ایران کا جرم کیا تھا، اس جنگ کو کس نے شروع کیا اور کس کے اشارے پر؟ پھر اس کے بعد اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ آیا اس جنگ کے بند کرنے سے مسلمانوں کی خونریزی ختم ہو جائے یا اور زیادہ بڑھ جائے گی؟ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے۔ اب پاکستان یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسلحہ حاصل کرے، اور اس طرح ہندوستان، تو یہ مسئلہ بھی اسی طرح حل کیا جائے تو کیا ہمیشہ یہ مسئلہ باقی نہیں رہے گا؟ ایران زیادہ سے زیادہ اسلحہ لینے کی کوشش کرے گا، اسی طرح عراق زیادہ سے زیادہ اسلحہ لینے کی کوشش کرے گا۔ آیا صرف جنگ بند کرنے سے ہم مسلمانوں کا درد ختم ہو جائے گا، خونریزی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ہمیں اس حقیقت تک پہنچنا چاہیے کہ اس میں جارح کون ہے، اور کس شخص کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا بے گناہ خون بہایا گیا اور اتنا پیسہ خرچ ہوا۔ پھر جب ہم نے پہچان لیا کہ فلاں جارح ہے تو ہم اس کو معاف نہ کریں، جارح اور ظالم سے ہم انتقام لیں اور اسے سزا دیں تاکہ کل کوئی دوسرا یہ جرت نہ کر سکے اور وہ اس قسم کی غلطی دوبارہ نہ کرے اور مسلمانوں کے درمیان خونریزی نہ ہو۔ لیکن خونریزی بند کرنے کا طریقہ صرف جنگ بند کرنا نہیں ہے۔ رہا مسئلہ صدام کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ صدام نے امریکہ کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی، اور اسرائیلیوں اور عربوں کی جنگ کے دوران عراق نے بغداد میں امریکہ کے سفارت خانے کو بند کر دیا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ عراق نے دوبارہ امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے؟ آیا اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ ختم کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ آیا اسرائیل نے مسلمانوں کی اور زمینوں پر قبضہ نہیں کیا؟ بس کیا وجہ ہے سوائے اس کے کہ خود اس کے سفیر نے کانگریس کے سامنے ایک کارٹون بنایا جس میں ایران کا نقشہ ہے، عراق کا نقشہ ہے اور آگے فلسطین ہے۔
اس میں ایران کے آگے عراق کا راستہ ہے اور عراق کے آگے قدس ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ قدس کا راستہ کربلا سے گزرتا ہے، یعنی اگر ہمیں قدس کو اسرائیل سے آزاد کرانا ہے تو پہلے ہمیں عراق کو صدام اور باس پارٹی سے آزاد کرانا ہوگا۔ یہ کارٹون عراق کے سفیر نے کانگریس کے سامنے رکھ کر کہا کہ اسرائیل کا دفاع کرنے کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ عراق ہے۔ امریکہ سے کہنے لگا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس جنگ میں ہماری مدد کرو، کیونکہ ہماری حکومت چلی گئی تو اگلی بار اسرائیل کی ہے اور وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو ہمیں ان حقائق کو درک کرنا چاہیے کہ ایران اسلام کی سربلندی اور اپنے انقلاب کی حفاظت اور دفاع کے لیے لڑ رہا ہے، اور صدام اور باس پارٹی امریکہ، روس اور اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم اگر مسلمان اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو ہمیں قدس کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ قدس اسرائیل کے ہاتھوں میں رہے۔ سوال: یہ بات کہاں تک درست ہے کہ جب عراق کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ ہوا اور اس کے بعد اسرائیلی جنگی جہازوں کو واپسی کا جو روٹ بنایا گیا وہ ایران کی حدود سے گزرتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ اسرائیل سے بھی ایران کو اسلحہ ملا ہے؟ جواب: اس سلسلے میں آج یہ ہے کہ ایٹمی پلانٹ پر جو بمباری کی گئی، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کس اخبار میں یہ پڑھا ہے۔ ہم نے تو اخبارات میں پڑھا ہے کہ وہ سعودی عرب کی حدود سے داخل ہوئے، یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ اواکس طیارے جو امریکی پائلٹ کنٹرول کر رہے تھے، انہوں نے یہ خبر سعودیوں کو نہیں دی اور وہیں سے آ گئے اور آ کر انہوں نے بمباری کی۔ کیوں بمباری کی؟ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حکومت آج یا کل جانے والی ہے۔ جس طرح ایران کو امریکہ نے بہترین ماڈرن قسم کا اسلحہ دیا اور ان کو یہ یقین تھا کہ یہ ہمارا وہ مضبوط کل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، لیکن جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو وہ جدید قسم کا اسلحہ آج امریکہ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو امریکہ نے یہ یقین کیا کہ اگر عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو ایٹمی پلانٹ ان کے پاس چلا جائے گا اور کل اسے وہ ہمارے ہی خلاف استعمال کریں گے۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل نے منصوبہ بندی کر کے اس پر بمباری کی ہے۔ اور رہا مسئلہ ایران کا، امریکہ اور اسرائیل سے اسلحہ خریدنا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اسلحہ اسرائیل سے آیا ہے تو اسے ہم ادھر سے واپس کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو بدنام کرنا ہو تو کہہ دیں کہ اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مراکش کے متعلق آپ نے کیا کیا؟ جب اسرائیلی وزیر اعظم وہاں گیا تھا اور پی ایل او کے نمائندے چند دن پہلے ہی اسرائیلیوں سے ملے ہیں، اس کے متعلق آپ نے کیا کیا؟ ایران نے اولاً اسلحہ ڈائریکٹ نہیں خریدا ہے۔ اگر امریکہ کے کہنے کے مطابق کسی طریقہ سے خریدا ہوا اسلحہ کسی سے خریدنا زیادہ خطرناک ہے، یا آپ اس اسرائیل کے وزیر اعظم کو اپنے ملک میں بلا کر اور پھر مصر نے ان کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا اور انہوں نے مسلمانوں کی غیرت کو ختم کر دیا، پھر کس دلیل پر آپ نے مصر کو اسلامی تنظیم میں آنے کی دعوت دی؟ آیا یہ خود اسرائیل کی حمایت ہے یا نہیں؟ یہ خود دوسرا مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے یا نہیں کہ جس طرح انہوں نے کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ کیا اسی طرح دوسرے بھی؟ شام کو کہنا چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی کے لیے کام کرو اور دوسروں کے لیے اسرائیل کو کھلا چھوڑ دو تاکہ وہ غنڈہ گردی کر سکے۔ سوال: میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایران برادر اسلامی ملک ہے، پاکستان کے اس سے بڑے گہرے روابط ہیں، اسلامی انقلاب کے بعد ان کے روابط اور زیادہ مضبوط ہوئے، لیکن یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میں تحریک فکر نفاذ جعفریہ کے ذریعے ایران کے افراد پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں تحریک نفاذ فکر جعفریہ ایرانی عزائم کو دخل اندازی کی اجازت دے رہی ہے۔ جواب اس سلسلے میں آج یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی انقلاب کے کچھ ایسے اصول ہیں جو امریکہ کے لوگ بھی اپنا رہے ہیں، لاطینی امریکہ میں بھی وہ اصول اپنائے جا رہے ہیں، مشرق بعید کے رہنے والے بھی اپنا رہے ہیں۔ اب آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا تیونس میں شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پر وہ ہماری حکومت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بس خود یہ کچھ اصول ایسے ہیں جو ایک سنی بھی سمجھتا ہے، شیعہ بھی سمجھتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان بھی نہ ہو، لیکن وہ ان اصولوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تحریک نفاذ فکر جعفریہ ایران کے انقلاب سے پہلے ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، شیعوں کی ایک تحریک رہی ہے۔ پہلے اس کا نام ادارہ تحفظ حقوق شیعہ تھا، پھر اس کا نام شیعہ مطالبات ہو گیا، پھر بعد میں جب ضیاء نے یہ اعلان کیا کہ ہم نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں تو شیعہ مطالبات کمیٹی سے شیعوں نے اپنا نام تحریک نفاذ فکر جعفریہ رکھ لیا۔ اگر ہماری یہ تحریک انقلاب اسلامی ایران کے بعد وجود میں آتی تو آپ ہم پر یہ الزام لگا سکتے تھے، لیکن اگر یہ پہلے سے موجود ہے اور شیعوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، امریکہ اور روس کے خلاف بات کر رہی ہے، چونکہ ایران کا بھی یہی نعرہ ہے کہ لا شرقیہ لا غربیہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تو پھر بہت سے سنی حضرات بھی اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ سوال: ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ عراق کے عوام اس قدر بے حس کیوں ہیں؟ جواب: اگر آپ اسلام اور پاکستان کے سلسلے میں اور ہمارے شیعہ مسائل کے بارے میں بحث کریں تو بہتر ہے، عراق و ایران کے حوالے سے بات نہ کریں۔ البتہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ سوال: میرا جسارت سے تعلق ہے،
میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب فقہی اعتبار سے شیعہ اور سنی اہل حدیث میں اتنے بڑے اختلاف ہیں تو قرآن و حدیث پر ان کا اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب: ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہماری مشکلات تنگ نظری کی وجہ سے ہیں. نمبر 2، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اصل ماخذ اور مدرک قرآن اور سنت ہیں. اسی کو معیار بنایا جائے اور اسی حوالے سے پاکستان میں نظام اسلامی کی بات کی جائے. کسی خاص فقہ کا نام شریعت نہیں ہے. پھر آپ نے اسلام کی آفاقیت کو محدود کر دیا. سوال: یہ سوال ریکارڈ نہیں ہو سکا. جواب: میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی حیثیت سے جو اسلام نے ہمیں خود یہ امر دے دیا ہے کہ جو بغاوت کرے اور اس بغاوت کی مخالفت کرو. اب ہمیں سپر طاقتوں کے اثر رسوخ سے آزاد تر ہو کر ایک اسلامی عدالت بنانی چاہیے. اس اسلامی عدالت میں جارحے کا تعین کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو سزا دی جائے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. سوال: میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ گروہ کو تسلیم کر لیا جائے. اس سے قبل آپ نے کہا کہ قومیت جائز نہیں ہے. جو قومیتیں ملک کے اندر کام کر رہی ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ان کی شناخت ہو جائے. تو اگر وہ کام جائز نہیں ہے تو یہ کام کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ جواب: اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ قومیت کے بارے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ لباس کی حد تک، زبان کی حد تک، رسم و رواج کی حد تک اپنی قوم کا نام لے سکتے ہیں، لیکن ملت اسلامیہ کا پیکر مختلف ناموں پر تقسیم کر کے کمزور نہ کیا جائے. آپ ایک چھوٹی سی حکومت پختونستان بنائیں، ایک چھوٹی سی حکومت بلوچستان بنائیں. آپ مجھے بتائیں سوائے اس کے کہ بڑی طاغوتی طاقتیں ہمارا استحصال کریں، ہم کوئی اور فائدہ اسے اٹھا سکتے ہیں؟ ایک پیکر اسلامی کو مختلف حوالوں مثلا دفاعی لحاظ سے تقسیم کر کے کمزور کرنا اور بڑی طاقتوں کے لیے ایک لقمہ بنانا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ کہ آپ اپنی زبان کی بات کرتے ہیں، اپنے لباس کی بات کرتے ہیں، اپنے رواج کی بات کرتے ہیں، تو اس حد تک اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے. پھر کو اس حد تک اجازت ہے کہ آپ اپنے آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ کا پیروکار کہتے ہیں. انہوں نے جو کتاب بتائی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ بھی اسلامی فقہ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں، لیکن حنفی مسلمان ہیں. لہٰذا ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، ایک دوسرے کو کافر نہ قرار دیا جائے. جس طریقے سے اگر انفرادی طور پر حکومت بنا کر استعمار کی خدمت کریں اور ان کو ایک لقمہ پیش کریں، یہاں پر بھی اگر سنی شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو کافر قرار دیتے ہیں، بریلوی دیوبندی کو دیوبندی بریلوی کو کافر قرار دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ استعمار کو پہنچتا ہے. اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم ملت اسلامیہ کی قدرت و طاقت کو کمزور کر دیں اور استعمار کی خدمت کریں. سوال: کیا فرقہ بندیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت تقسیم نہیں ہوتی؟ کیا فرقہ بندیوں سے ہٹ کر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا جس میں صرف مسلمان ہو، نہ سنی ہو، نہ شیعہ ہو، نہ وہابی، نہ بریلوی اور نہ اہل حدیث، نہ کوئی اور؟ جب اس سے عرض یہ ہے کہ یہ فرقے تو پہلے سے ہی آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اتحاد بین المسلمین سے مراد یہ لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ جتنے بھی فرقے ہیں ان سے ایک مشترکہ چیز لے کر ایک فقہ بنائی جائے اور باقی سب کو ختم کر دیا جائے، تو یہ ناممکن ہے. اور باقی سب کو ختم کر دیا جائے، نہ یہ ممکن ہے اور نہ اس کے لیے کسی فقہ والے تیار ہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ سنی اور شیعہ، آپ سنی اور میں شیعہ ہوں، لیکن جب ہمارا کفر کے مقابلے میں مسئلہ ہو تو بیضۂ اسلام کے تحفظ کی خاطر ایک مورچے میں بیٹھ کر دشمن اسلام کا مقابلہ کریں، اور یہ ہمارے لیے ممکن ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی اگر ہم تنگ نظری کو چھوڑ دیں اور وہ سادے قلب سے کام لیں. سوال: آج کل افغانستان میں مجاہدین اختلافات کا شکار ہیں اور تقریباً 30-40 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور مختلف مسائل کا شکار ہیں. آیا واقعی آج کل جو لڑائی ہو رہی ہے یہ اسلام کے لیے ہے؟ جواب: اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آپ کی نسبت ہم افغانستان سے زیادہ نزدیک ہیں اور اس جنگ میں کئی دفعہ ہمارے علاقے پارا چنار پر بھی بمباری ہوئی اور اس میں ہمارے بھائی بہن شہید ہوئے. خود افغانستان کے انقلاب کا جو ہم نے مطالعہ کیا تو ہم اس کو 100% اسلامی انقلاب سمجھتے ہیں اور وہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے وہ بھی اسلام اور کفر کی جنگ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ جو بڑا شیطان ہے وہ چاہتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے. اس کو یہ معلوم ہے کہ افغانستان سے ایک دن روس کو زور کے ساتھ یا اپنی مرضی کے ساتھ نکلنا ہے. اب امریکہ اپنی جگہ بنانے کے لیے شیطانیت کر رہے ہیں، مثلاً اسلحہ اور دوسری چیزوں کے ذریعے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایک طاغوتی طاقت سے آزادی حاصل کی اور دوسری طاغوتی طاقت کی گود میں چلے گئے تو آپ امریکہ کی شیطانیت سے ہوشیار رہیں. پاکستان کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت اسلام کی نسبت امریکی مفادات کا زیادہ احترام کرتی ہے. اب برائے نام تو ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم اسلامی یا انسانی جذبے کی خاطر یہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی اور اسلامی جذبہ شاید کمتر ہے اور امریکہ کے مفادات کے تحفظ کا خیال زیادہ ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں فلسطین اور لبنان کے شیعوں کے متعلق اخبارات میں آتا رہتا ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کتے بلیاں کھانے لگیں اور انہوں نے یہ فتویٰ مانگا کہ آیا وہ انسانی گوشت بھی کھا سکتے ہیں. آپ اس کی وضاحت کریں.
جواب: اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سال میں مشرف بحج ہوا تھا تو وہاں پر مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہماری کچھ نشستیں ہوئیں، ان سے ہم نے معلومات حاصل کیں۔ وہ یہ ہیں کہ یہ شیعہ اہل ملیشیا ایک خالصتاً مذہبی اور اسلامی تنظیم ہے، خالصتاً مذہبی اور اسلامی تنظیم نہیں ہے۔ ان کا لیڈر نبی بری ایک لبرل قسم کا ہے اور قومیت کو اسلام کی نسبت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ثانیاً مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود ایک امریکی اور اسرائیلی سازش ہے۔ لبنان میں جب مسلمانوں نے زور کے ساتھ جذبہ شہادت و جہاد کے ساتھ اسرائیلیوں اور امریکیوں کو لبنان سے ذلت کے ساتھ باہر نکال دیا تو انہوں نے یہ سازش کی کہ وہاں کے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ طرابلس میں جو مسلمان تھے اور دوسرے کمیونسٹ تھے ان کی لڑائی بڑھائی گئی، اور اس طرح بیروت میں عمل اور دروز والوں کا جھگڑا کرایا گیا۔ یہ جو فلسطینی اور عمل والے لڑ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، اور خود اسرائیلی اور امریکی ان میں ملوث ہیں۔ ہم نے بھی اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کیا ہے، اور ہم عمل والوں، فلسطینیوں اور لبنانیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اسلامی مفادات کو مد نظر رکھ کر لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیں۔